رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سورہ ملک سورہ ملک کی ایک شارٹ جو ہے وہ تفسیر میں نے کمپلیٹ کی ہے، جس میں میں نے لفظی ترجمہ بھی بتایا اور پھر اس کے علاوہ تھوڑی بہت ڈیٹیل جو اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا ہے وہ میں نے آپ سے شیئر کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ریکیپ کے تھرو کہ سورہ ملک ہمیں کیا سکھا رہی ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سورہ ملک جو ہے وہ اللہ کا تعارف کروا رہی ہے ہمیں کہ وہ ذات کون ہے۔ پہلی آیت میں اللہ نے بتایا کہ ساری بادشاہی میرے ہاتھ میں ہے اور میں ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ زندگی اور موت کیوں پیدا کی ہے۔ یہاں سے ہمارے لیے جو سیکھنے کا لیسن ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ اب ہر وہ انسان جو یہ سوچتا ہے کہ میری آزمائش زیادہ ہے یا میری آزمائش بڑی ہے، یہ سب کچھ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا ہے، تو یہاں پہ اس کو سیکھنے کو مل رہا ہے کہ یہ زندگی ہے ہی آزمائش۔ جب وہ اپنا اینگل بدل لے گا دنیا کو دیکھنے کا تو پھر اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ٹیسٹ ہے۔ پھر وہ ڈفرینس کر سکے گا کہ آیا یہ مصیبت، یہ پریشانی میرے لیے امتحان ہے یا پھر میرے اپنے ہی گناہوں کا کوئی اثر ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ جب انسان اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ اس کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں۔ تو اب انسان کے کہ میں اللہ کو یاد بھی نہ کروں، میں قرآن بھی نہ پڑھوں، میں نماز بھی نہ پڑھوں اور پھر بھی جو ہے وہ میری زندگی اچھی رہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کی زندگیاں بہت خوشحال ہوتی ہیں، پھر شاید ان کا آخرت میں حصہ نہیں ہوتا، اسی لیے ان کو دنیا میں ہر چیز دی جاتی ہے۔ کیونکہ عالم ارواح میں بھی ایسا ہی ہے، جو جس طرح کا بھی وعدہ لے کے آئی ہے، جو بھی زندگی اپنے لیے چوز کر کے آئی ہے، وہ اس کے لیے ایسا ہی جو ہے وہ دنیا میں معاملہ چلتا ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں یاد رکھنے کی بات یہ کہ زندگی آزمائش ہے، یہاں پہ جو رشتے ہیں وہ بھی آزمائش ہے۔ تو ہمیں کسی کے ساتھ بھی دل نہیں لگانا اس حد تک کہ ہم جو ہے وہ کمزور ہو جائیں یا پھر ہماری جو ایموشنل ڈیپینڈنسی ہے وہ ان پہ چلی جائے، ٹھیک ہے۔ تو ہر طرح سے انڈیپینڈنٹ ہو کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے اور ساری بادشاہت جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے 7 آسمان بنائے، اوپر تلے بنائے، ٹھیک ہے، اللہ اپنی تخلیق کا ذکر کیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کوئی رکھنا، کوئی شگاف، کوئی نقص تمہیں نظر آتا ہے؟ تو نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کمپلیٹ ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی بنائی ہے وہ کمپلیٹ ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آسمانی دنیا کی بات کی کہ میں نے اس کو زینت دی ہے۔ تو بالکل اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے گھروں کو، اپنے آپ کو جو ہے وہ خوبصورتی کے ساتھ رکھا جائے، لیکن جیسے کہ عورتوں کے بارے میں ہے کہ وہ اپنی زینت کو نہ ظاہر کریں، ٹھیک ہے، تو وہ چیز بھی آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اب ایسا نہیں کہ آپ بن سنور کے باہر نکل جائیں۔ میں یہ بات نہیں کر رہی، میں یہ بات کر رہی ہوں کہ حیا کیا چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آسمان دنیا کو خوبصورت کیا تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو خوبصورتی پسند ہے۔ تو خوبصورتی کس چیز کے اندر ہے؟ حیا کے اندر، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ذکر کیا کہ ان کے لیے کیسا عذاب تیار ہے۔ پھر اس کے بعد وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کافر جو ہے وہاں پہ اعتراف کر لیں گے قیامت کے دن۔ تو مطلب ان کا اعتراف کیا ہوگا کہ ہم نے دنیا میں سنا نہیں، اگر ہم سنتے، ہم عقل استعمال کرتے تو ہم جو ہے وہ جہنم میں نہ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی جو ہے صورت میں اللہ نے ذکر کیا کہ میں نے تمہیں کان دیا، میں نے تمہیں عقل دی، میں نے تمہیں جو ہے وہ میں نے دل دیا ہے، کان دیا اور آنکھیں دی ہیں۔ تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ کسی اور مخلوق کے پاس نہیں ہے۔ مطلب جانور دیکھتے ہیں لیکن جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں ایسے وہ نہیں دیکھتے۔ وہ دیکھتے ہیں تو انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم دیکھ رہے ہیں، تو انسان جب دیکھتا ہے اسے پتا ہوتا ہے میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری تینوں چیزیں اللہ نے اس لیے دی تھی کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں یہ چیزیں دی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں۔ اگر کسی کو اللہ نہ کرے دل کا مسئلہ ہو جائے تو اس کے لیے زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جسم کا کوئی بھی حصہ ہے، کہیں پہ بھی کوئی بیماری آ جاتی ہے تو تب جا کے ہمیں ہوش آتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں۔ اس سے پہلے ہم لوگ یہ سب چیزیں فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں، یا پھر شاید ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو ملنی تھی، مطلب اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ قرآن کی جو آیت ہے یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے ایک شکوہ کہہ سکتے ہیں جو بھی ہے کہ اللہ نے بتایا ہے کہ تم بہت تھوڑا شکر ادا کرتے ہو، تو زیادہ شکر کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ اللہ سے جڑ کے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد رکھ کے
اور دنیا کو اتنی اہمیت دینی چاہیے جتنی کہ وہ اس لائق ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ اعتراف گناہ، مطلب وہاں پہ وہ اعتراف کر لیں گے نا، تو اگر ہم دنیا میں ہی اعتراف کر لیں، دنیا میں ہی اپنے گناہ یا اپنی معاملات کو جو ہے وہ اللہ کے سامنے رکھ دیں کہ ہاں میں یہ کمی ہے اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں، تو وہ ہمارے لیے رحمت ہے۔ لیکن وہاں پہ اگر ہم اعتراف کر بھی لیں گے، مان بھی لیں گے، تو وہاں پہ ہمارا ماننا کچھ فائدہ نہیں دے گا ہمیں۔ تو جو کچھ بھی کرنا ہے اسی دنیا میں کرنا ہے، وہاں پر جا کے جو ہے وہ صرف ریٹرن ملنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے بتایا کہ جو بغیر دیکھے ڈرتے ہیں اللہ سے، ان کے لیے اجر تیار ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں وہ ذات ہوں جو سینوں کی بھید بھی جانتی ہوں، جو کچھ سینوں میں چل رہا ہے تمہارے، وہ بھی میں جانتا ہوں۔ چاہے تم مجھے اونچی آواز میں کہو، چاہے چھپ کے کہو، کہیں پہ بھی کسی کونے میں کوئی بھی بات کر رہے ہو، وہ سب مجھے پتہ ہے۔ مطلب انسان اگر غیبت کر رہا ہے، انسان اگر چغلی کر رہا ہے، انسان اگر کوئی کسی کو نقصان پہنچانے کی پلاننگ کر رہا ہے، یا پھر کوئی بھی معاملہ ایسا کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ کیا میں ہی نہ جانوں گا، میں تو بہت باریک بین اور باخبر ہوں، مطلب میں تو 100% جو ہے وہ تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں اور سن بھی رہا ہوں۔ تو پھر ظاہر ہے کہ جب یہ چیز پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، تو پھر انسان محتاط ہو جاتا ہے، پھر وہ جو ہے وہ ہر ایسی چیز سے جو ہے وہ اوائڈ کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک اور نعمت کا ذکر کیا کہ میں نے زمین جو ہے وہ تمہارے لیے فرما بردار کر دی ہے۔ تو زمین کے حوالے سے بھی اس کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اگر یہ جو ہے وہ بیلنس اس کا خراب ہوتا، جیسے کہ زلزلے آتے ہیں، کچھ بھی ہوتا ہے، تو کس طرح سے کچھ سیکنڈز کے اندر، کچھ منٹ کے اندر جو ہے وہ پوری گھر، پوری بلڈنگ، سب کچھ جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کو اتنی اچھی نعمتوں سے نوازا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم جو ہے وہ اسی دنیا میں رہتے ہوئے بے خوف نہ ہو جاؤ۔ بے خوفی کی زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کنڈیم کیا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ کیا تم اتنے بے خوف ہو گئے ہو کہ تمہیں ڈر نہیں ہے کہ میں کچھ بھی کر لوں، میں اگر تمہیں زمین میں دھسا دوں یا میں تمہارے اوپر کوئی اور عذاب بھیج دوں، تو کیا تم اتنے نڈر ہو گئے ہو؟ تو یہ آیتیں ہمیں کیا سکھاتی ہیں کہ ہمیشہ ہر حال میں جو ہے وہ اللہ کا خوف رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہوتا کیا ہے کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے یا مال دے دیتا ہے زیادہ، تو انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ شاید یہ مال ہی جو ہے نا وہ میرے کام آئے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، جو کام آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو ان چیزوں کو بھی سیکھنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مال پہ ریلائی کرنا یا ایون کہ کسی رشتے پہ ریلائی کرنا، یا پھر اپنے آپ کو اتنا نڈر کر لینا کہ شاید مجھے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، تو یہ بے وقوفی ہے، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ جبکہ جو اللہ کے ساتھ جڑے ہوں گے ان کا معاملہ کیا ہوگا، وہ ہمیشہ ڈریں گے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ صحت کو عافیت سمجھو بیماری سے پہلے نا، تو پھر وہ انسان اپنی صحت کو، اپنی خوشی کو، اپنے اچھے مومنٹس میں بھی تھوڑا کانشیس رہے گا۔ کیونکہ اس کو پتہ ہوگا کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو یہ بات جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ سیکھنی ہے کہ بے خوفی اور نڈر نہیں ہونا، کسی پہ ظلم کر کے یہ نہیں سوچنا کہ اللہ تعالیٰ بدلہ نہیں لیں گے یا میری پکڑ نہیں ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان سب چیزوں میں احتیاط کرنی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، پرندوں کے حوالے سے اللہ نے ذکر کیا ہے، ان کا پورا سسٹم ہے، تو پرندوں کو بھی غور و فکر کرو۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا صبح اور شام کے وقت جو ہے وہ پرندوں کی آوازیں، چہچہانے کی سب کچھ ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری نشانیاں ہمیں سکھا رہی ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے اللہ سے جڑنا ہے، کیونکہ یہ پوری کائنات جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن ہی اس لیے کیا ہے کہ انسان اللہ کو پہچانے۔ تو اللہ کی پہچان کے لیے یہ دنیا، جب ہم اللہ کو پہچان لیں گے، اللہ کو سمجھ جائیں گے، تو پھر ہم اللہ سے پیار بھی کریں گے اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی بھی دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اگر رزق روک لوں تمہارا تو کون ہے جو تمہیں رزق دے۔ پھر اسی طرح ایک جو ہے کمپیریزن اللہ نے کیا کہ ایک ایسا انسان جو اوندھے منہ چل رہا ہے اور ایک جو بالکل سیدھا صراط مستقیم پہ چل رہا ہے، تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔
اور زیادہ ہدایت یافتہ کون ہے اللہ تعالیٰ اس میں کہے تو ظاہر ہے کہ ایک بندہ ہے جو صرف اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہا ہو، یا پھر جو میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ کسی کی بھی اندھی تقلید جو ہے وہ فائدہ نہیں دیتی. انسان کو ہمیشہ اپنی عقل اور اپنی سمجھ کو کھلا رکھنا چاہیے، اوپن رکھنا چاہیے، اور جہاں سے اچھی بات ملے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو اس کو آپ فالو کریں. بہت ساری جو ہے وہ میں نے ایسی قرآن کی کلاسز دیکھی ہیں کہ جہاں پر بہت، جس کو کہتے ہیں نا لائٹ، اس لیول پہ جو ہے وہ قرآن کو بتایا جاتا ہے. کیونکہ اگر آپ کھل کے بات کرو گے تو پھر آپ کو بیک لیش بھی فیس کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو اس چیز میں کبھی بھی ڈرنا نہیں ہے. جو اللہ کی بات ہے اس کو ایز اٹ از رکھو، چاہے کسی کو بری لگتی ہے. ہاں، طریقہ آپ کا نارمل رہنا چاہیے کہ کسی کو ہرٹ کرنا مقصد نہ ہو آپ کا، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بات کو ہی پلٹ دو، یا بات کو جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئی امپورٹنٹ پوائنٹ آیا تو اس کو اسکپ کر کے آگے نکل جاؤ. نہیں، اللہ تعالیٰ کی بات ہے پوری پوری پہنچانی ہے، اور مطلب اپنی طرف سے پوری ایفرٹ کرنی، اپنی آپ کی نیت کلیئر ہونی چاہیے کہ آپ نے اللہ کا میسج پہنچانا ہے، کیونکہ تبھی آپ خوش بھی ہوں گے، مطمئن بھی ہوں گے، اور ریلیکس بھی ہوں گے. اور یہی بات جو ہے وہ پھر آپ کی لوگوں پہ اثر بھی کرتی ہے. ٹھیک ہے، باقی نہ ماننے والے جو ہے وہ اس دور میں بھی تھے، آج بھی ہیں، تو وہ تو ان کا معاملہ اور اللہ کا معاملہ ہے. اور آخری جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اگین جو ہے وہ بولا کہ اگر میں تمہارے پانی، کیا تم نے کبھی غور نہیں کیا کہ اگر پانی خشک ہو جائے تو پھر کون لے کے آئے گا پانی. تو یہ سب سوچنے کے لیے، یہ پوری جو صورت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بتا کے ہمیں سوچنے کی طرف، غور و فکر کی طرف لا رہے ہیں کہ بلا سوچو تو صحیح، اگر پانی خشک ہو جائے تو کون لا کے دے گا؟ اگر تمہارا رزق بند ہو جائے تو کون لا کے دے گا؟ اسی طرح اگر اللہ عذاب بھیج دے تو کون ہے تمہیں بچائے گا؟ جیسے شروع کی آیت میں اللہ نے کہا کہ بادشاہی میرے ہاتھ میں ہے. تو ہاتھ میں ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ کنٹرول میں ہے. جب کوئی چیز کنٹرول میں ہے تو وہ کہاں جا سکتا ہے؟ کہیں پہ بھی نہیں جا سکتا، کوئی بھی نہیں جا سکتا. وہ ایک ہے نا کہ اگر تم زمین کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، تو نہیں نکل سکتے. تو ہم لوگ جو ہے نا وہ اس دنیا میں آ گئے ہیں، اور ہم جو ہے اب یہاں سے واپسی ہے ہماری. جتنا جلدی ہم اس چیز کو سمجھ جائیں گے کہ یہ دنیا آزمائش ہے، اتنی جلدی جو ہے وہ ہمارے معاملات بھی شارٹ ہونے لگ جائیں گے. مطلب کیسے کہ ہم غیر ضروری چیزوں کو چھوڑ دیں گے. کیونکہ ہمیں پتہ ہوگا کہ ہمارے آگے ایک پوری نہ ختم ہونے والی زندگی موجود ہے. ٹھیک ہے، تو میں خود بھی اکثر جب یہ چیز سوچتی ہوں کہ کبھی کبھی زندگی تھکا دیتی ہے آپ کو، ایسا نہیں ہوتا آپ تھک جاتے ہو، آپ مطلب چیزوں سے، معاملات سے، جب آپ بالکل اس میں خاموشی میں یا تنہائی میں جاتے ہو، تو جو چیز خوش کر دیتی ہے واپس سے، جو چیز موٹیویٹ کر دیتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ابھی تو پوری زندگی پڑی ہے. تو یہاں کا غم بہت چھوٹا ہے، یہاں کی تکلیفیں بہت چھوٹی. ہاں، شیطان ہوتا ہے کہ جو ہمیں اس کو بڑا کر کے دکھا دیتا ہے. ٹھیک ہے، آخری بات کہ قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا. ٹھیک ہے، تو جو مومن کا معاملہ ہے، جو اللہ والوں کا معاملہ ہے، وہ یہی ہے کہ وہ اللہ پہ ہی بھروسہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی پہ ایمان لاتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے. تو یہ چیز نہیں ہو سکتی کہ آج اگر ہم اللہ کی بات مان رہے ہیں، کل کو کوئی مشکل آ جاتی ہے تو ہم اللہ کی بات سے ہٹ جائیں. نہیں، ٹھیک ہے، ایسا بالکل بھی نہیں کرنا. اس وقت صبر کرنا ہے، خاموشی رکھنی ہے، اور نماز سے مدد لینی ہے. یا اللہ، میری نیت صاف ہے، میں تیرے رستے پہ چلنا چاہتی ہوں، یہ آزمائش آ گئی ہے تو مجھے اس سے نکال دے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں کریں. جزاکم اللہ خیر.